السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ اللہ خلیلا، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ابراہیم کانت ملۃ واحدہ۔ حاضرین مجلس، قابل قدر علماء کرام، نوجوانان ملت، آج بتاریخ 15 جون بروز جمعرات بعد نماز عشاء البر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام البر فاؤنڈیشن کی برانچ آفس بھیونڈی میں آپ کے روبرو مجھے جس موضوع پر خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو حق کہنے کے ساتھ ساتھ خود اس پر عمل کرنے، اور سننے والے سبھی بھائیوں بزرگوں کو حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس، بلا شبہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق اپنی پیدائش کے لیے، ہماری اور آپ کی تخلیق اپنی عبادت کے لیے فرمائی، اور اس کے لیے الگ الگ مواقع عطا کیے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، انہی میں سے ایک جلیل القدر اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ آپ جس ماحول اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ بت پرستی والا ماحول تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر خود بت بناتے تھے اور بیچتے تھے، ان کا یہی کام اور پیشہ تھا۔ ہر طرف شرک اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کی پرستش اور پوجا کا ماحول بنا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فطرت سلیم عطا کیا تھا۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے ابا آزر کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ اے ابا، یہ آپ خود بناتے ہیں، خود اس کو تیار کرتے ہیں اور خود اسی سے مانگتے ہیں، اور اسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور بگڑی بنانے والا، دعائیں سننے والا اور مرادیں پوری کرنے والا سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دوسرے کو تو دور کی بات ہے اپنا بھی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ ان کے ابا ان کی بات ماننے سے انکار کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، اپنے سرکل کے اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو بت پرستی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کیے، توحید کی بات بتاتے رہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نظام کائنات اور کائنات کے اصول، ضابطے، نظام اور تمام کے تمام چیزوں پر غور و فکر کرتے تھے۔ وہ ہر ممکن یہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا رب کون ہے حقیقی معنی میں، وہ اس تلاش اور جستجو میں رہتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیلی طور پر واقعہ نقل فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہاد ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا
چاند نکلا تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ستارے سے زیادہ چمک رہا ہے۔ اس کے بعد جب چاند بھی غائب ہو گیا، صبح ہوئی، سورج نمودار ہوا، سورج طلوع ہوا، سورج نکلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ بڑا ہے اور یہی میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر سورج جب غروب ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک مجھے ہدایت نہ دے میں ہدایت کو پا نہیں سکتا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نظام کائنات پر مسلسل غور و فکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سینے کو صاف کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ بتایا۔ اور میں آپ کو بتاؤں سامعین حضرات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی شرک سے بچے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بچا کر رکھا اور اپنی قوم، اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کو اس سے بچنے کی ہر ممکن تلقین کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ پوری کی پوری قوم اور قوم کے تمام افراد بستی سے باہر میلہ لگتا تھا، وہاں سب جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلو آج وہاں میلہ لگا ہے چلیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اور جب سارے کے سارے لوگ میلے ٹھیلے کی طرف چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف، جہاں بہت سارے الگ الگ مورتیاں رکھی ہوئی تھی، جہاں بہت سارے الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے، کلہاڑی لیے اور ایک ایک کر کے تمام بتوں کو توڑنے لگے، چاک کرنے لگے، ان کے اوپر مارنے لگے کلہاڑی کے ذریعے سے، اور توڑ پھوڑ کر کے ڈھیر کر دیے۔ ایک بڑا بت کو چھوڑ دیے اور اس کے کندھے پر کلہاڑی کو لٹکا دیے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی کو لٹکا دیا، رکھ دیا۔ اب گاؤں کے لوگ، قوم کے لوگ میلے سے جب واپس آئے، اپنے بت خانے کا یہ منظر اور حال دیکھ کر کے سب پریشان ہونے لگے کہ آخر ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے ایسا کیا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ والا معاملہ کس نے کیا ہے۔ جب بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، طرح کی باتیں ہونے لگی، تو کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور وہ ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے، ہو نہ ہو اسی کا یہ کام ہوگا، لہذا حکم ہوا کہ اسے بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اشارہ اور کنایہ سے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ بلکہ آپ کے یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ لاجواب ہو گئے کہ یہ تو نہیں بات کر سکتا ہے، یہ نہیں بول سکتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پریکٹیکلی طور پر ان کا دماغ، ذہن کھولنا مقصد تھا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کو ان کے ذہن و دماغ میں سمجھانا مقصد تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، تو بھلا وہ تم لوگوں کی مرادیں کیسے پوری کر سکتا ہے، وہ تم لوگوں کو نفع کیسے دے سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، معبود برحق وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ معبودان باطل ہیں۔ قوم کے لوگوں نے ایک نہ سنی، ایک نہ سمجھے، اور سارے کے سارے لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم کو علیہ السلام کو کچھ بڑی سزا دو۔ لہذا تجویز ہونے لگا۔ تجویز میں یہ پاس ہوا کہ ایک بہت بڑی آگ لگائی جائے، اس آگ کو شعلہ بھڑکتے ہوئے تیز کیا جائے، اور اس آگ کو لگانے کے لیے ایک خندق یعنی گڈھا کھودا گیا بہت بڑا۔ اس کے بعد قوم کے لوگ اپنے معبودوں کی مدد کرنے کی کوشش میں جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لا کر کے اس گڈھے میں لکڑیاں ڈالنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ لکڑیوں کا انبار لگ گیا، اس کے بعد اس میں آگ لگائی گئی،
اور آگ کی وہ تپش کے اس کی شعلیں آسمانوں سے بات کرنے والی شعلیں، آگ بہت تیز تھی، بہت تپش والی تھی۔ اب سوال یہ ہوا کہ آگ کے بیچوں بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالا جائے، کیونکہ جو ڈالنے جائے گا وہ جھلس جائے گا، جو ڈالنے جائے گا وہ جل جائے گا، جو ڈالنے جائے گا وہ آگ کا شکار ہو جائے گا۔ طے ہوا غور و فکر اور مشورے کے بعد کہ ایک منجنیق بنائی جائے، جسے گلیل، ہم اور آپ سمجھنے کے لیے گلیل کہہ سکتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں گلیل لیتے ہیں اور گٹی اور پتھر اور گول چیزوں کو دور تک پھینکتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک منجنیق لکڑی کا بنایا گیا، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھایا گیا اور دور سے اس طریقے سے پھینکا گیا کہ آگ کے بیچوں بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا گرے، اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے بیچوں بیچ جا گرے تو بارش کا فرشتہ حاضر ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک اشارہ کریں، ہم بارش برسا کر کے اس آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ اور دوسرے تیسرے فرشتے حاضر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کا ایمان دیکھیں، ان کا توکل دیکھیں اللہ کی ذات پر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا اس آگ سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نقل فرمائی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ تکلیف دے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ دیکھیں، ایک تو آگ اپنے آپ میں عذاب کا باعث اور ذریعہ ہے، آگ کی تپش جھلسا دیتی ہے انسان کے بدن کو۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل قیامت کے دن آگ کے ذریعے سے اس کے چمڑے کو جلایا جائے گا، جب اس کا چمڑا جل جائے گا تو پھر اس کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھا دیا جائے گا تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہو، تخفیف نہ ہو۔ غرض آگ ایک عذاب دینے کا ذریعہ، آگ سے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت سارے ملکوں میں، خاص طور پر ہمارا رہنا دبئی میں ہوتا ہے تو ہم دبئی کے حالات سے آپ کو واقفیت کرا دیں کہ دبئی کے جیلوں میں قیدیوں کو جب جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہاں ان کو لحاف، کپڑے، رضائی وغیرہ نہیں ملتے ہیں، اور اے سی بہت فاسٹ کر دیا جاتا ہے، اتنا تیز کر دیا جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈی کے مارے کانپتے ہیں، اور اپنے آپ میں ٹھنڈی بھی شدت سے زیادہ یا لمٹ سے زیادہ ٹھنڈی بہت تکلیف دہ ہے۔ برف پر لٹایا جاتا ہے بہت سارے جگہوں پر قیدیوں کو سزا دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک سزا ہے۔ غرض اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام بردا، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہونا بھی تکلیف کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی کہ بہت زیادہ نہیں، ٹیمپریچر برابر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی تکلیف نہیں پہنچایا۔ یہاں سے ایک بات جو ثابت ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کے لیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توکل اور ایمان انبیاء کرام رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں، ہر دکھ میں اللہ رب العالمین پر کامل توکل اور ایمان رکھیں، پورا بھروسہ رکھیں۔ دوسری چیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، اللہ رب العالمین نے اس آگ سے جلانے کی طاقت کو سلب کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ٹھنڈک بن جا۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن جب فرعون پیچھا کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایمان، اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے حکم ملا کہ اے موسیٰ تم اپنے اس عصا کو سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پر جیسے مارا گیا سمندر دو ٹکڑے میں بٹ گیا، بیچ میں سے راستہ بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے تمام کے تمام محبین اور متبعین اور اللہ والوں کو لے کر کے نکل گئے۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، اللہ رب العالمین نے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، اللہ رب العالمین نے اس سے جلانے کی
طاقت کو سلب کر لیا. غرض اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ اللہ جب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. مومنوں, مسلمانوں, گھبراؤ نہیں. ہندوستان کے حالات کتنے بھی بدتر سے برے ہو سکتے ہیں, ہمارا اور آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے, ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونی چاہیے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی اللہ سے لو لگانا چاہیے, اسی پر کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے, اور اسی سے دعائیں ہونی چاہیے, اور اپنے ماضی کے گناہوں کے لیے توبہ اور استغفار ہونی چاہیے. آئیے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لے کر چلو, بات کو آگے بڑھاؤں. غرض اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ٹھنڈی. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی, وہ آگ جلا نہ سکی, اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے. قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اتنی محنتیں کی, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے لائے, بہت دہکتی ہوئی آگ, شعلے بھڑکتے ہوئے شعلے والی آگ ہم نے جلایا, پھر بھی حضرت ابراہیم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ معجزہ دیکھ کر کے قوم کے لوگ ایمان لے آتے, اللہ والے بن جاتے, توحید والے بن جاتے. لیکن سرکشی کی حد تو دیکھیے کہ وہاں کوئی بھی اسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے, ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے, عراق سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے. فلسطین سے پھر آپ عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے, ملک شام سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے, اور فلسطین سے آپ مصر کا بھی سفر کیے. طویل واقعہ ہے سفر کا, اس میں میں اس واقعہ کی طرف نہیں جانا چاہتا. ایک تو دوران سفر ایک ظالم بادشاہ سے بھی مناظرہ اور مناقشہ ہوا, اور ظالم بادشاہ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. اس ظالم نے ایک شخص کو بلایا, قتل کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے مار دیا. دوسرے شخص کو بلایا, زندہ چھوڑ دیا, کہا کہ دیکھو میں نے زندہ چھوڑ دیا, میں نے زندہ کر دیا. اللہ کے اس اولو العزم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. آپ اگر رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے اپوزٹ مغرب سے سورج کو طلوع کرا دو اور مشرق میں ڈبو کر دکھا دو. فبہت الذی کفر, وہ ہکا بکا رہ گیا. غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبے لمبے سفر کیے, یہاں سے ہجرت کیے. یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توحید کی دعوت میں, اعلی کلمت اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, وحدانیت کو نافذ کرنے کے لیے, اس دنیا میں جو بڑے بڑے انبیاء اکرام آئے, اور وہ انبیاء اکرام اللہ کے مشن کو جب لے کر کے آگے بڑھے تو نہ صرف انہیں اذیتیں پہنچی, تکلیفیں پہنچی, طرح طرح کی باتیں سننے ملی, بلکہ انہیں ہجرت تک کرنی پڑی. اپنا گھر بار, رشتہ دار, گاؤں, ملک, وطن, سب کچھ تیاگ دینا پڑا, قربان کر دینا پڑا, محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے, محض اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ دعوت کا کام کرتے ہیں, خاص طور پر البر فاؤنڈیشن کے اہتمام, فیلڈ ورک ہوتا ہے, انڈیویجولی طور پر دعوت کا کام ہوتا ہے. کیا ہمیں ہمارے استقبال کے لیے لوگ پھول اور مالا لے کر کے تیار رہیں گے؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے دعوت کے حق ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ہمارے دعوت کی مخالفتیں ہوں گی. لوگ مخالفت کریں گے, کبھی اپنے مخالفت کریں گے, کبھی پرائے مخالفت کریں گے. اس موقع پر ہمیں صبر, ہمت اور حوصلہ سے کام لینے کی ضرورت ہوگی. ہمارا حوصلہ کمزور نہ پڑ پائے اس وقت, اور ہم یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کسی سے جزا اور فضا کے لیے نہیں, کسی سے بدلے کے لیے نہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں کچھ شہرت ملے گی, یا اس کے بدلے عزت ملے گی, یا مال اور دولت ملے گا, یا نام ملے گا, یا لوگ تعریف کریں گے. نہیں, ہم اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ سے اس کی خوشنودی, اللہ سے اس کے اجر کی امید کرنی چاہیے. باقی دنیا والوں سے کسی طرح کی کوئی اجرت, کسی طرح کی کوئی بھلائی کی امید مل جائے الحمدللہ, لیکن اس کی امید نہیں کرنی چاہیے, ورنہ نہ ملنے کی صورت میں تکلیف ہوگی. غرض انبیاء اکرام دعوت کے میدان میں کام کرتے ہوئے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی.
حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے عراق سے ملک شام سے فلسطین، فلسطین سے مصر، اور مصر سے پھر واپس فلسطین آئے۔ مصر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارا تھی، اور مصر کے بادشاہ نے سارا کی خدمت کے لیے ایک اور خاتون حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ چند عرصہ گزرنے کے بعد حضرت سارا علیہ السلام نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرا دی۔ ماشاءاللہ کتنی نیک بیویاں تھیں، وہ سمجھتی تھیں اپنے شوہروں کی خواہشات اور ان کی ضروریات کو، اور اس کی مناسبت سے وہ ان کے خوشی کے لیے اقدام اٹھایا کرتی تھی۔ آج آپ ذرا سماج اور معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی شاذ و نادر ہی ایسی خاتون مل پائے گی کہ وہ اپنی موجودگی میں کوئی اور خاتون کے ساتھ اپنے شوہر کو نکاح کرانے کی تدبیر سوچے یا نکاح کرا دے۔ اجازت شریعت نے نہیں رکھی ہے کہ بیوی سے اجازت لینی پڑے گی، خود اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم میں سے جو عورتیں تم کو پسند ہو 2 3 3 4 4 شادیاں کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروری بھی نہیں قرار دیا، فورس بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں حکمت دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے بندے سب الگ الگ کوالٹی کے، الگ الگ صلاحیت کے، الگ الگ مائنڈ اور مزاج کے، الگ الگ جسم کے، الگ الگ کیپیسٹی کے ہوتے ہیں۔ جس کو ضرورت ہو جائز ہے وہ کرے، جس کو ضرورت ہو نہ کرے۔ کرنے والا نہ کرنے والے کو برا بھلا نہ کہے، اور نہ کرنے والا کرنے والے کو برا بھلا نہ کہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں زنا عام ہے، نکاح کرنا مشکل ہے۔ کوئی اگر دوسری شادی کر لے تو وہ موضوع بحث بن جاتا ہے، ارے فلاں صاحب کی تو شادی ہو گئی، فلاں صاحب نے تو ایک اور نکاح کر لیا، تیسری کر لیا، دوسری کر لیا، اس طرح کی باتیں ہوتی۔ جب ایک چیز اللہ رب العالمین نے جائز رکھی ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس جائز چیز کو موضوع بحث بنانے والے، یا جائز چیز کو اگر ہم نہ مانے دل سے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے، یا ہمارا ایمان ہے یا نہیں۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے جائز قرار دیا، ہم اور آپ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رکھیں دل میں، ورنہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہ طویل باتیں ہیں بہرحال، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قسم ہے تیرے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے دل سے تو گویا کہ اس کے سینے میں ایمان ہی نہیں ہے۔ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کے سینے میں ایمان نہیں، اور جو اللہ کے فیصلے پر چوما چرا کرے تو پھر اس کے ایمان اللہ ہی خیر اور سلامت رکھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصر کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو پیش کیا سارا کی خدمت کے لیے۔ حضرت سارا علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کا نکاح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا۔ دیکھیں ایک اور چیز میں یہاں پر آپ رک کر بتا دوں کہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی سارا سے۔ اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے۔ ایک تو سارا علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں ان کے بطن سے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی عمر میں دعا کر رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد مانگنا ہو اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے، وہی اولاد دینے والا ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹا ہی بیٹا دے، وہ جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرے، وہ جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں نعمتوں سے مالا مال کرے، اور وہ جسے چاہے بانج رکھ دے۔ وہی ہے اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی اولاد دینے والا ہے۔ باقی دنیاوی طور پر آپ دوائی ڈاکٹروں سے صلاح علاج معالجہ کرا سکتے ہیں، لیکن اولاد مانگنے کے لیے فلاں بابا کے پاس، فلاں درگاہ جا کر کے، فلاں صاحب کے پاس تعویذ لے کر کے اور اس طرح سے کرنا شریعت اسلامیہ میں جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ نہ صرف ناجائز اور حرام ہے بلکہ یہ شرک ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور انبیاء اکرام جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام تمہارے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے اولاد طلب کرے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے ان کی دعائیں سنی، اللہ رب العالمین نے انہیں نیک اور بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ غرض حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن مبارک سے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں پر رک کر کے ایک میں نقطے کی بات بتا دوں آپ کو، یہ سائنسی تحقیق اور میڈیکل کی بات ہے۔ بسا اوقات بہت مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مرد کی شادی ایک خاتون کے ساتھ ہوئی، لیکن ان دونوں کے ذریعے سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ خاتون کا بھی علاج و معالجہ ہوا، مرد کا بھی علاج و معالجہ ہوا، دعائیں بھی ہوئی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ اس مرد کا نکاح ایک دوسری خاتون کے ساتھ کرا دیا گیا۔ اب اس کے بعد اس کے بطن سے بھی اولاد ہو گئی، اور پہلی جو اس کی بیوی ہے اس کے بطن سے بھی اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے انہیں بھی مالا مال کر دیا۔ اور یہاں بھی وہ مثال آپ دیکھ لیں، حضرت سارہ علیہ السلام کوئی اولاد نہیں، حاجرہ علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی حضرت حاجرہ کے بطن سے، اس کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق کی بھی پیدائش ہو گئی۔ اچھا، ایک اور بات، بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے یا ہوا ہے کہ میاں بیوی دونوں کا نکاح ہوا، میاں بیوی ہوئے، لیکن کوئی اولاد نہیں، اس کے بعد کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، اس مرد کا نکاح پھر کسی دوسری خاتون کے ساتھ ہوا، وہاں اس کو اللہ رب العالمین نے اولاد دیا۔ اس بیوی جس کو یا تو طلاق دے دیا گیا تھا یا خلا ہوا، کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح ہوا، پھر اللہ رب العالمین نے وہاں پر اولاد کی نعمت سے انہیں مالا مال کر دیا۔ تو بہت سارے الگ الگ طریقے اور سائنٹیفک اور میڈیکل طریقے سے یہ بات دیکھی اور سنی گئی ہے کہ اس طریقے سے بھی اللہ رب العالمین اولاد دیتے ہیں۔ غرض بات دوسری طرف نہ چلی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العالمین نے بردبار اور نیک بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ اللہ رب العالمین نے بیٹا عطا کر دیا۔ کیا معلوم ہوا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ جو آگ سے جلانے کی طاقت کو چھین لے، حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ وہ اللہ جو سمندر کو دو حصوں میں بانٹ دے، موسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت نکل جائے، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن اس سے اس کی طاقت چھین لی۔ وہ اللہ بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کروا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ اللہ ہماری صحت، آج ہم اور آپ صحت مند ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کب بیمار ہو جائیں، کب پریشان ہو جائیں، ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سلامت رکھے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند ابتلا آزمائش میں مبتلا کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ سارے کے سارے ابتلا اور آزمائش میں کامیاب نکلے، اللہ رب العالمین کے امتحان میں وہ پاس ہوتے چلے گئے۔ اب اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے شکل میں ایک ننھا منھا سا چھوٹا پیارا بچہ عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ اے نبی، اے ابراہیم، تم اپنے اس ننھے منھے بیٹے کو اور اپنی اس بیوی حاجرہ کو، دونوں کو ایک بغیر واد ذی زرع، ایسی چٹیل میدان میں جا کر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ جہاں نہ انسان بستے ہیں، نہ پانی ملتا ہے، نہ چرندے ہیں، نہ پرندے ہیں، نہ درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا جگہ پر جا کر کے چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مطیع اور فرمانبردار نبی، اللہ تعالیٰ کے خلیل، جسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ خَلِيلًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ کے اس دوست، اللہ کے اس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اپنے اس ننھے منھے سے بچے کو، اپنی پیاری بیوی حاجرہ کو لے کر کے وہ نکل پڑے۔ فرمانبردار بیوی چل پڑی شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، ساتھ ساتھ
جا کر کے ایک چٹیل میدان میں آج جہاں مکہ آباد ہے وہاں پر چھوڑ کر کے واپس آنے لگے۔ ہاجرہ پریشان، اے میرے سرتاج یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے، نہ چرندے ہیں، نہ پرندے ہیں، آپ ہمیں یہ بے یار و مددگار اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے۔ پھر وہ دوبارہ پوچھتی ہے، سے بارہ پوچھتی ہے، اخیر میں وہ فرمانبردار نیک بیوی سمجھ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو میرے اس سرتاج کو ہمارے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہو۔ چنانچہ وہ پوچھتی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کیا یہ آپ کے رب کی طرف سے حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنا سر ہلا کر کے کہتے ہیں ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ چنانچہ ان کا ایمان دیکھیں، ایک نیک بیوی نیک خاتون کا ایمان دیکھیں، وہ کہتے ہیں آپ کے رب کا اگر حکم ہے آپ چلے جائیں، آپ کا رب ہمارا رب ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی چند کھجور دے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر کے اپنے ننھے منھے بچے اور بیوی کو واپس چلے آتے ہیں۔ جب نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اپنے رب سے روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذریت میں سے اسماعیل اور ہاجرہ کو تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے بواد غیر ذی زرع، بغیر آباد چٹیل میدان جگہ پر چھوڑ دیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بغیر واد ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے سامنے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نماز ادا کریں۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ ننھا منھا سا بچہ اس چٹیل میدان میں ہیں، پانی ختم ہو گیا، دودھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سینے سے سوکھنے لگا۔ اب بچے کو پیاس لگی، دودھ کی پیاس، دودھ نہیں مل رہا ہے، پانی کی پیاس، پانی نہیں مل رہا ہے، شدت کے مارے بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنے اس تڑپتے ہوئے ننھے منھے معصوم بچے کو دیکھ کر کے اس کی ممتا جاگتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ پانی کے تلاش میں ایک مرتبہ وہ بھاگتی ہوئی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے، وہاں سے چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے کہ کچھ لوگ نظر آ جائے، کوئی پرندہ نظر آ جائے۔ اگر پرندہ نظر آنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے نیچے پانی مل جائے گا، کوئی تالاب مل جائے گا، جھرنا مل جائے گا، کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہاں سے پریشان ہو کر کے صفا پہاڑی سے اترتی ہے، بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہے، وہاں دیکھتی ہے کہ کوئی بندے مل جائیں، اللہ کے مخلوق مل جائیں، چرندے پرندے مل جائیں، پانی مل جائے، کھانے کا کوئی سامان مل جائے، کچھ نہیں ملتا۔ پھر وہاں سے ایک ماں تڑپتی ہوئی پریشان، اس کا ننھا منھا معصوم بچہ بلک رہا ہے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ پھر وہاں مروہ پہاڑی سے نیچے اترتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، صفا پہاڑی پر چڑھتی ہے، اس طریقے سے پورے کے پورے 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ دوڑنا، اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کو مٹانے کی طرف میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے حجاج کرام کے حج کے ارکان کے طور پر، عمرہ کرنے والے کے عمرے کے رکن کے طور پر اس کو قیامت تک کے لیے باقی اور برقرار رکھ دیا۔ اس سنت کو، اور آج بھی جو ہو طواف کر جو بھی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، جو بھی حج کرنے والے حجاج جاتے ہیں، وہ جب تک صفا مروہ کی صحیح نہ کر لیں تب تک ان کا عمرہ مکمل نہیں، جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح نہ کر لیں تب تک ان کا حج مکمل نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک کے آنے والے معتمرین اور حجاج کے لیے اس کو نمونہ عمل بنا دیا۔ آج طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، حج کرنے والے جاتے ہیں،
وہ صفا سے شروع کرتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پھر وہاں سے سعی کرتے ہوئے آتے ہیں بیچوں بیچ اوپر۔ آج کے وقت آپ جب جائیں گے دیکھیں گے لائٹیں لگی ہوئی، گرین لائٹیں، ان لائٹوں کے درمیان چونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، لہذا صحیح کرنے والے کو دوڑنا پڑتا ہے، دوڑتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، پھر مروہ پہاڑی پر ایک چکر، مروہ سے پھر صفا دوسرا چکر، صفا سے پھر مروہ تیسرا چکر، اس طریقے سے مکمل 7 چکر لگاتے ہیں، تب جا کر کے یہ صحیح مکمل ہوتی ہے۔ غرض یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کا یہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا۔ اور اسی بیچ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی تڑپ اور شدت کی وجہ سے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے وہاں پر چشمہ جاری کر دیا، چشمہ پھوٹ پڑا اور بہت زیادہ پانی نکلنے لگا۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں پانی نکل رہا ہے تو وہ خود اس پانی سے پانی پی اور اپنے بیٹے کو بھی پلائی، اور پانی بے تحاشا نکل رہا تھا، اتنا نکل رہا تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس پانی سے مخاطب ہو کر کہہ رہی تھی زمزم زمزم، رک جا رک جا، لہذا اس پانی کا نام یعنی زمزم پڑ گیا، آب زمزم۔ آج بھی حجاج کرام اور معتمرین جب جاتے ہیں تو اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، پیتے ہیں۔ غرض اللہ رب العالمین نے اس پانی کو جاری اور ساری رکھا، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس پانی میں بہت ساری برکتیں ہیں، اس پانی میں بہت سارے لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، اس پانی میں اللہ رب العالمین نے ایک الگ طرح کی خصوصیت رکھی ہے، اس پانی کا خاص اہتمام اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین کے اسی امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں کمپلیٹ کھرے اترے، کامیاب ہو کر کے نکلے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ سکتی ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، دکھ تکلیف بھی آ سکتی ہے، اور ہر موڑ اور مرحلے پر مومن گھبراتا نہیں ہے، صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے اسوہ ہیں، بہت سارے نمونے ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، ان میں سے ایک سبق ہمیں یہاں پر یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کی ابتلا اور آزمائش میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توکل اور ایمان رکھنا چاہیے۔ وہیں پر دوسری بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے اولین محبت کا مستحق یا حقدار اللہ رب العالمین ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم کی فرما برداری میں اگر وقت پڑے، ضرورت پڑے اپنی بیوی کو قربان کرنے کے لیے، ننھے منھے بچے کو قربان کرنے کے لیے، تو بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے تمام کے تمام چیزوں کو تج دینا چاہیے، قربان کر دینا چاہیے، چاہے کہ اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہو، مال ہو، دولت ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کا نمبر بہت بعد میں لاتے ہیں، پہلے مال، دولت، بیوی، بچے اور ان چیزوں کو پریورٹی دیتے ہیں۔ ان چیزوں سے زیادہ پریورٹی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے حکم کو، اس کی خوشنودی کو دینے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تربیت کرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ایک اور ابتلا اور آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے نازل فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی، یا ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، نیک اور صالح اولاد اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا۔ فلما بلغ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اور چونکہ انبیاء اکرام کا خواب یہ وحی الہی ہوتی ہے، انبیاء اکرام جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچ دیکھتے ہیں، سچا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھتے ہیں۔ وحی کے نزول کے جو الگ الگ طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے نبی کوئی خواب دیکھ لے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ننھے منھے معصوم چلتے پھرتے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے
میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، انداز دیکھیں ایک باپ کا اپنے بیٹے سے بات کرنے کا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہر موڑ پر، ہر مرحلے پر سنجیدگی کے ساتھ پیارے لب و لہجے میں اور پیارے انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیارا انداز نقل فرما دیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، وہ نیک بچہ، وہ معصوم بچہ، وہ ننھا منھا سا بچہ جس کے لیے ایک نبی کی دعا، ربی حب لی من الصالحین، جسے اللہ نے خاص فضل و کرم سے عطا کیا، بعد میں چل کر وہ نبی بننے والا ہے، اس کی تربیت نبی کے زیر نگرانی، اس کی تربیت ہاجرہ کے گود میں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نیک بچہ کیا جواب دے رہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا، جس طرح باپ نے کہا اے میرے بیٹے، بیٹے کا بھی جواب دیکھیں، اے میرے ابا، آپ کر گزریے جو آپ کے رب کا حکم ہے آپ کے لیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، باپ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا اپنے باپ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، کتنے نیک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اولین پریورٹی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ان کا اصل مقصد تھا، اللہ کے ایک ایک حکم پر ساری کی ساری چیزوں کو نچھاور کرنے اور قربان کرنے کے لیے تیار۔ بیٹے نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا، آپ کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ باپ بیٹے کو لے کر چل دیے ذبح کرنے کے لیے۔ چشمے فلک نے ایسا کوئی منظر نہیں دیکھا تھا، ہواؤں نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، دنیا تڑپ اٹھی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بوڑھا باپ جس نے بہت ساری دعائیں، منتیں اور اللہ رب العالمین سے مانگ کر کے وہ اولاد طلب کی، اب اسی معصوم اور ننھے منھے بچے کو یہ باپ ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے لے کر کے جا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ بیٹے کا بھی فرما بردار کا انداز دیکھیں، اے میرے ابا، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجئے، اے میرے ابا، مجھے الٹا لٹائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کے رب کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی آپ کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو باندھا، الٹا لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے تیار، ہاتھ میں چھری لے لیے ذبح بھی کر رہے ہیں۔ آسمان سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم، آپ نے آپ کا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے آپ کے رب کی حکم کی فرما برداری کر لی، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ پاس ہونے والوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک دو نہیں متعدد مقامات پر بلکہ 69 جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 25 الگ الگ صورتوں میں فرمایا ہے۔ مکمل ایک سورہ کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، وفدیناہ بذبح عظیم، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہترین فدیہ دمبا آسمان سے نازل ہوا جس کی آپ نے قربانی کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان اور آزمائش اور ابتلا میں پاس اور کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا۔ چھری کا کام ہے چلانا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ اگر چاہے تو اس چھری سے کاٹنے کی طاقت کو ختم کر دے، اس چھری سے زخم کرنے کی طاقت کو ختم کر دے، لہٰذا اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل توکل اور ایمان ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ رب العالمین نے دمبا نازل فرمایا اور اس کی قربانی کی گئی، اور اسی قربانی
کہ سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ جس کے پاس طاقت اور استطاعت ہو اسے چاہیے کہ یہ قربانی سنت ابراہیمی کے مطابق کرے، اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم یہ جانور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، اور اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہوگا اپنا سر کٹانے کی نوبت آئے گی اسلام کے لیے، توحید کے لیے، اعلی کرامت اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اپنے بال بچوں کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اپنے مال کی قربانی کی ضرورت پڑے گی تب بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جذبہ لے کر کے آج کی امت محمدیہ کے ہر فرد کو قربانی کرنی چاہیے، اور اس قربانی کے پیچھے یہ جذبہ ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے ننھے منھے معصوم پیارے سے بچے کو ذبح کرنے، قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بڑی طویل ہے، اور اس سیرت میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور ان تمام کی تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ اگر پیش کیا جائے تو اللہ کی فرمانبرداری کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے تمام کی تمام چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمانبرداری میں گزارنی چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کے تمام اسباق پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت ابراہیمی کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ میرا موضوع چونکہ سیرت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں آپ کے سامنے جاؤں۔ مختصر طور پر یہ کہ ابھی چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخون، بال، یہ ساری کی ساری چیزیں کاٹ لیں، کٹوا لیں، اور جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخون، بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، اور قربانی کرنے والوں کے لیے خاص طور پر کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ناخون اور بال نہ کاٹیں ان دنوں میں۔ یہ منع والی چیزوں میں سے۔ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال نشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اور دیگر مفسرین خاص طور پر حافظ ابن کثیر کے اندر بھی اسی رائے کو ترجیح دی گئی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر، کہ والفجر ولیال نشر، قسم ہے 10 راتوں کی، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور الگ الگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الگ الگ حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ اگر پیش کیا جائے تو وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین ایام عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، چاند نظر آنے سے لے کے قربانی تک کے یہ جو دن ہیں، یہ تمام کے تمام دنوں میں افضل والے دن ہیں، اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ کو بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا کہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کو پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، الا یہ کہ کوئی جہاد میں نکلے اور اپنے مال کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اور اس کا نفس، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، یعنی شہید ہو جائے، کچھ بھی لے کر کے واپس نہ لوٹے، تو اس کا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ تمام کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال عشرہ ذی الحجہ، یہ 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں ہیں، لہٰذا ہمیں ان ایام کو غنیمت جاننی چاہیے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دن کی اتنے زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ تو اس کے پیچھے تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکمت پوائنٹ نقل فرمایا وہ یہ کہ دیکھیں باقی دنوں میں باقی بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن یہ 10 دن وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں میں تمام کے تمام نیک اعمال اکٹھا ہیں۔
مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، وہ ایک عمل. عام دنوں میں دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک عمل. رمضان کے مہینے میں کیا ہو رہا ہے کہ 5 وقت نماز اور نماز کے علاوہ روزے، ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے یہ 2 چیز جمع ہو گئی. لیکن حج رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، یوم عرفہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہے. اور ان دنوں میں آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی نیک عمل ہے، 5 وقت نماز بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، اور دیگر تمام کے تمام نیک اعمال ان دنوں میں اکٹھا ہونے کی وجہ سے ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کہ کیا رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے؟ تو ہاں، رمضان کے مہینے سے بھی زیادہ ان دنوں کی فضیلت ہے. اس کی ایک تطبیق یہ بیان کی گئی ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کی فضیلت ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے. ایک اور تطبیق کہ رمضان کے آخری عشرے کے جو رات ہیں، وہ رات کے اعتبار سے راتوں کے فضیلت میں سب سے زیادہ فضیلت والے رات رمضان کے آخری عشرے کے ہیں، اور دنوں کے فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن عشرہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کے قربانی تک کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، رمضان کے آخری عشرے میں قرآن کریم کا نزول ہے. تو یہ آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ہے وہاں پر، اور یہاں پر عشرہ ذی الحجہ میں 10 دنوں کی فضیلت ہے. لہٰذا یہ ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام اور دن کون سے ہیں؟ عشرہ ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر یوم النحر قربانی کے دن تک ہیں. اب ان دنوں میں ہم کون سے اعمال کریں؟ ان دنوں میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طریقے سے عام دنوں میں بھی ہم اور آپ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خاص اہتمام کریں کہ ان دنوں میں ہم جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کریں گے، جماعت نہ چھوٹنے پائے. اس کے علاوہ سنن اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں. تو یہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز. اس کے علاوہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی فضیلت ہے. اگر کوئی چاہے کہ پورے کے پورے 9 دن کے روزے رکھیں گے تو پورے کے پورے 9 دن کے روزے رکھیں، جائز ہے، منع نہیں ہے، بلکہ فضیلت والے ایام ہیں. ان ایام میں روزے رکھے گئے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے ہمیں ان ایام میں روزہ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر کوئی پورے 9 دن کے روزے نہیں رکھنا چاہے تو یوم عرفہ جو ہے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اس کے پچھلے 1 سال کا اور اگلے 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا. یعنی اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اس لیے یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. ان دنوں میں کون سے اعمال کیے جائیں؟ سب سے پہلا یہ کہ دن اور رات میں 5 وقت نماز کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے علاوہ سنن اور نوافل کا اہتمام کیا جائے. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات بھی کیے جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے ان دنوں میں کیے گئے اعمال. اور صدقات اور خیرات کی اپنے آپ میں بہت زیادہ فضیلت ہے. میں اس فضیلت کی طرف نہیں جانا چاہتا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. میں خلاصہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کریں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ 1 کروڑ روپیہ کریں، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق صدقات و خیرات کریں ان دنوں میں کثرت کے ساتھ خاص طور پر. چوتھا عمل، ان دنوں میں ہم اور آپ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. قرآن کریم کی ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کے 1 حرف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے 1 حرف ہے اور وہ 1 ثواب ہے، اور وہ 1 ثواب 10 نیکیوں میں تبدیل ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت کی برکت اور اس کی فضیلت اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ
ہر حرف پر 10 نیکیاں، یعنی ایک آیت میں کتنی سارے حروف ہیں، جتنے حروف ہیں اتنے آپ کو ثواب مل جائیں گے. صرف الف کہہ دیں گے تو 10 نیکی، لام کہہ دیے 10 نیکی، میم کہہ دیا اور 10 نیکی، یعنی 30 نیکی ایسے ہی آپ کو مل گئی. ان ایام میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں. ان ایام میں کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، توبہ اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ. ایک مومن کو چاہیے کہ صبح و شام توبہ اور استغفار کرے، سید الاستغفار کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے ان ایام میں ہمیں اور آپ کو آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے. ان ایام میں ہمیں اور آپ کو ذکر و اذکار کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے تسبیحات، تحلیلات. ان ایام میں ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے. چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے عید تک میں جو تکبیرات ہیں وہ تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ جتنے طرح کے نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں، والدین کے ساتھ بھلائی، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، دن اور رات میں 5 وقت نماز کی حفاظت کے علاوہ سنن اور نوافل کا اہتمام، صدقات و خیرات، دیگر تمام کے تمام نیک اعمال آپ ان ایام میں کرنے کی کوشش کریں. روزے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا، ہمارا ان ایام میں کیے گئے اعمال بہت زیادہ محبوب اور پسند ہو. اسی طریقے سے ایک آخری پوائنٹ اور نقطے کی بات کر کے میں ختم کروں کہ ان ایام میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ، اس سے بچیں. گالی گلوچ کرنا گناہ، اس سے بچیں. غیبت کرنا، اس سے بچیں. کسی کو دکھ تکلیف دینا، اس سے بچیں. پڑوسیوں کو دکھ تکلیف دینا، اس سے بچیں. لڑائی جھگڑے سے بچیں. ہر طرح کے جرائم، کرائم، گناہ، حرام، ناجائز چیزوں سے ان ایام میں خصوصیت کے ساتھ بچنے کی کوشش کریں. باتیں تو بہت ساری تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں آپ کا مزید وقت لوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں سیرت ابراہیمی کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے ان کی سیرت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سبق کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان اور سلامتی کے ساتھ قرآن اور سنت پر عامل بنائے اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے. خاتمہ بالخیر فرمائے. آخری کلمہ ہم سب کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے. مرنے کے بعد عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. قبر کے سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اے اللہ تو اپنے فضل کرم سے ہم سب کو تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ محل عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.